ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں تشریف فرمائیں. ہمارے ساتھ حکومت پاکستان کے ترجمان سینیٹر پرویز رشید صاحب. پرویز رشید صاحب، یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ تھا، اس پہ حکومت مسلسل غلط بیانی کیوں کر رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، آپ اگر مجھے وضاحت فرما دیں کہ کون سی غلط بیانی کی گئی ہے. تو اگر تو غلط بیانی کی گئی ہوگی تو میں دونوں ہاتھ یہیں پہ اٹھا کے آپ سے معافی مانگوں گا اور آپ کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم سے بھی معذرت کر لوں گا. لیکن اگر کوئی غلط فہمی کی بنا پر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ جو حقیقی صورتحال ہے وہ آپ کے علم میں لے آؤں. اچھا، میری غلط فہمی یا اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، لیکن ہماری حکومت مسلسل کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے تھے اور اگلے دن وفد جا رہا تھا طالبان سے ملنے کے لیے شمالی وزیرستان. تو یہ کون جا رہے تھے، کس کی طرف سے جا رہے تھے اور وہاں کس سے ملنے جا رہے تھے؟ اس حد تک تو یہ بات بالکل درست ہے. جس دن حکیم اللہ مسعود کا واقعہ پیش آتا ہے اس سے ایک دن پہلے چودھری نثار صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ بھی ہیں اور فوکل پرسن بھی ہیں ان مذاکرات کے لیے، انہوں نے دعوت دی حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو اسپیکر چیمبر میں. چودھری نثار صاحب نے ان سب لوگوں کو یہ بتایا کہ آج ہمارا وفد جو ہے روانہ ہو رہا ہے. کل صبح بنو کے قریب ایک جگہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا جس جگہ پہ وہ مذاکرات ہونے تھے، جس گھر میں، کہ وہاں پر مذاکرات کا پہلا باضابطہ بات چیت جو ہے. یہ 3 لوگ علماء کرام سے ان کا تعلق ہے. نام چونکہ ہمیں بتانے سے روکا گیا ہے اس لیے میں ان کا نام نہیں بتا سکتا. کس نے روکا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ حکومت کی پالیسی ہے کہ ان کے نام کو نہیں بتایا جائے گا، اس لیے کہ لوگوں کی سیکورٹی کے مسئلے ہو جاتے ہیں، دوسرے مسئلے ہو جاتے ہیں. اچھا، اس طرف کے لوگوں کے تو سیکیورٹی کے مسئلے نہیں ہے نا. ادھر کس سے بات ہوئی تھی کہ یہ لوگ آپ سے ملنے آئیں گے؟ ادھر چودھری نثار صاحب نے جو ہمیں بریفنگ دی وہاں پہ اور ان سب لوگوں کی موجودگی میں دی، اس پر تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، شبہ نہیں کیا جا سکتا. اور ہم تو بہت اس دن خوش تھے، چودھری صاحب بھی خوش تھے اور یہ تمام جن لوگوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی یہ سب بھی اطمینان کا اظہار کر رہے تھے کہ چلیں خدا خدا کر کے وہ مرحلہ آ گیا جس کے لیے اے پی سی کا انعقاد ہوا تھا. انہوں نے جو راستے میں کے بعد اتنا عرصہ گزر گیا تھا، جی، تو یہ 3 بندوں کے تقرر کے لیے یہ اس سے پہلے جو 2 مہینے 1.5 مہینہ گزر اس میں کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ تو صرف جب خیبر پختونخوا کی حکومت نے دھمکی دی کہ ہم از خود مذاکرات کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ ایکٹیویٹی شروع. نہیں سلیم صاحب ایسے نہیں ہے. چودھری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے تمام ان رہنماؤں کو وہ واقعات بچائے، اونچ نیچ جو آتی رہی، جو کبھی بات بن گئی کبھی ٹوٹ گئی. ایک تو یہ کہ یہ کوئی ایک گروہ نہیں تھا جس سے آپ کو مذاکرات کرنے تھے، یہ تقریباً 50 سے زیادہ گروہ ہیں اور ان سب کو ایک جگہ جمع کرنا اور ان سب کے ساتھ اکٹھے بات چیت کرنا یہ ایک دشوار عمل تھا. نہیں، میرا تو خیال یہ کہ ایک ہی گروہ ہے، لیکن جب 50 تھے تو آپ اگلے دن کس گروہ کے پاس یہ لوگ بھیج رہے تھے؟ کیونکہ حکیم اللہ مسعود کے ترجمان اسی دن کہہ رہے تھے ڈرون حملے سے پہلے کہ ہمارے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا. جو ان کے شورا کے ترجمان ہے جو سب سے بڑا فورم عصمت اللہ شاہین، وہ کہتے کہ ہمارے ساتھ کسی نے بات نہیں کی تھی، اپنے ذرائع سے ہم نے کوشش کی. جو اس ایریا کو کور کرنے والے رحیم اللہ یوسفزئی اور اسی طرح کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے بات نہیں ہوئی تھی. تو ادھر سلیم صاحب میں عرض کروں، میں کسی بھی ایسے بات میں نہیں الجھنا چاہوں گا جو کسی کے لیے دشواری کا یا دل آزاری کا سبب بن جائے. ٹھیک، وہ کیوں کہہ رہے تھے اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں، اس لیے مجھے ان کی ان باتوں کے کہنے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. طالبان کا یہ الزام تو درست نہیں ہے کہ یہ ٹریپ تھا اور ڈرون کے حوالے سے. میری عرض سن لیں، میری عرض سن لیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم پاکستانی ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں اور جو دوسرے لوگ ہیں، اور میں کسی پاکستانی کو میں اس طرح کا نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کے لیے ٹریپ بنائے گا اور ٹریپ بنائے گا. یہ ہم لوگوں کا طریقہ کار نہیں ہے. آج کل لاہوری پاکستانی اور کوئٹہ یا پشاور اور کراچی کے پاکستانیوں میں کچھ فرق نہیں ہے تھوڑا سا؟ میرے خیال میں پاکستانی ہے، خواہ وہ لاہور کا ہو، خواہ کراچی کا ہو، خواہ کوئٹہ کا ہو، خواہ پشاور کا. اس طرح کی باتیں جو ہیں میرے کانوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں اور ہم نے کبھی اس طریقے سے سوچا نہیں ہے. اسی لیے اگر کبھی تکلیف آتی ہے، زلزلہ آتا ہے
تو پورے پاکستان میں لوگ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. آنسو بہاتے ہوئے, دعائیں مانگتے ہوئے لوگ. خودکش حملہ پشاور میں ہو جاتا ہے, بازار میں ہو جاتا ہے, شام میں, اور سناٹا جو ہے پاکستان کے ہر شہر میں پھیل جاتا ہے. اے پی سی کب ہوئی تھی؟ لیکن آپ لوگ یعنی حکومت کب آئی تھی؟ لیکن جب پنجاب سے متعلق تحریک طالبان کی دھمکی آئی تو اس کے بعد ہمیں حکومت حرکت میں نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ اب اگر خیبر پختونخوا میں وزیر مر رہے ہیں, سلیم صاحب, ایم پی ایز مر رہے ہیں. سلیم صاحب, حکومت آنا تو بعد کی بات ہے, حکومت آنا بعد کی بات ہے. نواز شریف صاحب جب جدہ میں تھے تب بھی وہ ان لوگوں سے ملتے تھے اور دریافت کیا کرتے تھے کہ یہ جس افرید سے ہمیں پالا پڑ گیا اس سے جان چھڑانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. جب وہ لندن میں تھے تو ہماری میٹنگز ان مسائل پر ہوتی تھیں, اور جب وہ پاکستان میں تھے اور ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے, جو لوگ ان معاملات کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, قریب سے دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ ایک طویل نشست اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کی تھی. اور میں نے وہ ایئرپورٹ کا ذکر اس لیے کیا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کی تھی کہ آپ اس نشست میں موجود تھے, اور اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم بھی نہیں بنے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ آگ ہمارے گھر تک پہنچی, یہی تو ہمیں بھی خوش فہمی تھی اور توقع تھی. لیکن اب مثلا ابھی آپ دیکھیں, اب میری بات مکمل ہونے. جی آپ کی بات تو میں سوال میں سکون سے سنتا ہوں نا, تو میرا جواب بھی آپ کی محبت ہے, وسعت قلبی ہے جو آپ جس کا اظہار کر رہے ہیں. تو پھر تو یہ بات آپ کے علم میں سب سے زیادہ ہے کہ ہم تو بحیثیت پاکستانی بھی اس مسئلے پر تڑپتے تھے. اور دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, اگر پشاور محفوظ نہیں ہے, اگر پاکستان کا قبائلی علاقہ محفوظ نہیں ہے, تو اسلام آباد بھی محفوظ نہیں, لاہور بھی محفوظ نہیں, اور کراچی بھی محفوظ نہیں. خواہ اسلام آباد, کراچی اور لاہور میں کسی ایک کا بال بھی ٹیڑھا نہ ہو. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں, اگر پنجاب میں 2 MPAs اور 1 وزیر مرتا, خدا نخواستہ, تو کیا اس کے بارے میں یہی خاموشی ہوتی کہ نہ وزیر اعظم جائے جنازے پہ, نہ وزیر داخلہ جائے, نہ کوئی اور جائے؟ نہیں, ہو سکتا ہے, کیونکہ جنازوں پہ جانا نہ جانا ان کا تعلق تو آج کل آپ کو معلوم ہے کہ جنازوں پر بھی حملے ہو جاتے ہیں, سیکورٹی کے مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے لیے تو خواب کوئی بھی, آپ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں, میں انسانیت کا نقصان کہیں پہ بھی ہو جائے. ٹھیک, یہ جو مذاکرات کے حوالے سے جو موقف آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے, یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ کیونکہ طالبان اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹریپ کیا گیا. طالبان یہ الزام لگا رہے ہیں کہ لندن میں, واشنگٹن میں اصل میں اس حوالے سے منصوبہ بندی ہوئی کہ کس طرح طالبان کو ٹریپ کرنا اور ڈرون میں حکیم اللہ مسعود کو مارنا ہے. نہیں تو طالبان جو ہیں وہ تو خود دوحہ میں کر رہے تھے, تو وہ کس نے ٹریپ کیا تھا دوحہ میں ان کو؟ وہ تو افغان طالبان کا طالبان ہے نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ افغان طالبان ہیں یا آپ پاکستانی طالبان؟ دونوں ایک ہیں. آپ, مجھے نہیں معلوم, میں اتنی باریکی سے ان کی چیزوں کو نہیں سمجھتا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مذاکراتی عمل جو ہے وہ کوئی ٹریپ ہوتا ہے تو وہ تو دوحہ میں بھی ہو رہا تھا. دنیا میں کہاں مذاکراتی عمل نہیں ہوا؟ دنیا کا کون سا ایشو ہے جس پر مذاکراتی عمل نہیں ہوتا؟ دوحہ میں تو ان پہ نہ ڈرون ہوتا ہے نہ ان کو کوئی نقصان پہنچے. خود طالبان بھی مذاکراتی عمل, ابھی کیا انہوں نے اپنے امیر کے لیے مذاکراتی عمل نہیں کیا؟ 30-40 کے جو گروتھ. دوحہ میں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو پہلے انہوں نے انشور کیا کہ طالبان کی جان بھی محفوظ ہوگی. آج بھی وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. جب آپ لوگ ان سے مذاکرات کر رہے تھے, آپ نے یہ انشور کرایا تھا کہ حکیم اللہ کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. ہمارے سے کسی کی جان جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, لیکن صافی صاحب ہماری جانوں کو طالبان سے نقصان پہنچا ہے. نہیں, آپ لوگوں نے جو میجر جنرل شہید کیا گیا, کیا وہ ہماری جان نہیں تھی؟ جی بالکل. کیا ڈیرہ اسماعیل خان میں جو وزیر صاحب صوبائی وزیر جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں شہید کیے گئے, کیا وہ ہماری جان نہیں تھی؟ جی بالکل تھی. کیا چرچ میں جو بچے اور جو بوڑھے اور جو نوجوان زندگی سے محروم کیے گئے, کیا وہ؟ لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے تھے اور ہماری جنگ جاری تھی. ایک منٹ بات سن لینا, کیا وہ ہماری جان نہیں تھی؟ قصہ خانی میں جو لوگ شہید ہوئے, کیا وہ ہماری جان؟ یہ سب ہماری جانیں تھیں. ہم نے تو یہ نہیں کہا, ہم نے تو یہ الزام نہیں کسی پہ لگایا. میں سمجھتا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاکرات نہیں کر رہے تھے نا. یہ الزام ہے ہی نہیں, یہ الزام کسی کی طرف سے نہیں ہے. یہ دیکھیے, یہ شاہد اللہ شاہد کی طرف سے اگلے دن آئی ہے.
اور یہ نہیں وہ تو میں نے آپ سے کہا کہ میں کسی ایسی بحث میں نہیں الجھنا چاہوں گا ٹھیک جس کا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش پھر بھی یہ رہے گی ان تمام واقعات کے باوجود جن کا ذکر میں نے آپ سے کہا، جس میں میں نے ان جانوں کا ذکر کیا جو میرے لیے بہت عزیز تھی، میرے لیے پاکستان کے لیے حکومت نے حکیم اللہ محسود کو یہ کنوے کیا تھا کہ امریکی آپ کو ڈرون کا نشانہ بنائیں گے، اور ہماری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہم حکیم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، مذاکرات سے پہلے یہ کنوے کیا تھا؟ ہمارا تو ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی رابطہ تھا نہیں، ہمارا کوئی اس طرح کا رابطہ تھا نہیں۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ مذاکراتی ٹیم کس کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے؟ کس سے ملنے جا رہی تھی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، میری بات سن لیں۔ دوسری بات یہ کہ جہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے وہاں پہ تو مذاکرات نہیں ہونے تھے، وہاں پہ مذاکرات تو جہاں پہ ہونے تھے وہاں پہ تو کوئی حملہ نہیں ہوا، لہٰذا اس جگہ کا تو کسی کو علم ہی نہیں تھا، وہ جگہ تو علم نہیں۔ تو مذاکرات والے جب آپ کے جا رہے تھے، بنو میں جا رہے تھے جی، تو ادھر حکیم اللہ کے سے کوارڈینیشن ہوئی ہوگی نا؟ مجھے دیکھیں نہیں صاحب صاحب، میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جس جگہ مذاکرات ہونے تھے وہاں پہ تو کوئی حملہ نہیں نہ ہوا، بس میرا پوائنٹ یہ ہے۔ اچھا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہمیں بھی اس طرح کا شک ہو جاتا ہے کہ شاید اس ڈرون حملے کے حوالے سے حکومت پاکستان بھی انفارم تھی، اگر آن بورڈ نہیں تھی تو انفارم ضرور تھی۔ میرا نہیں خیال یہ اس طرح کے شکوک و شبہات وہ تو پیدا کر سکتے ہیں جو پاکستان کو ایک پرامن ملک کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہمیں خود اس طرح کے شکوک و شبہات کو ہوا دینا جو ہے مناسب نہیں۔ اچھا، میں نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے 3 دن پہلے بھی ایک ڈرون حملہ ہوا نواز شریف صاحب کے دورے امریکہ کے بعد، اس پہ تو حکومت نے اس طرح کا ریئیکشن نہیں کیا۔ اگر حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کچھ ہو، شریف صاحب میں عرض کرتا ہوں، ہم نے ہر ڈرون حملے کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے، ہم نے ڈرون حملوں کی مذمت کی ہے، ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہیں، ڈرون حملوں کی مذمت کرتے رہیں گے، ان پر ہمارا اپنی پارٹی کا بھی ایک موقف ہے، اور اب وہی حکومت پاکستان کا موقف ہے۔ اس پہ نہ چودھری نثار صاحب نے تعلقات کو ریوزٹ کرنے کی بات کی، نہ اپوزیشن لیڈروں سے رابطے کیے، اور حکیم اللہ محسود کی ڈیتھ کنفرم ہوتی ہے، رات کو گئے، لیکن ان کی ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں شام سے۔ یہ چونکہ زیادہ تو وہ مناسب جواب دے سکیں گے جو کہ براہ راست ان معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس بہت سی ایسی اطلاعات ہوتی ہیں جو ہو سکتا ہے میرے پاس نہ ہوں، اور وہ زیادہ بہتر طریقے پہ اپنے رد عمل، اور چونکہ ٹائمنگ کے حساب سے آپ بات کر رہے ہیں کہ کس ٹائم پہ کون سی بات کی، یہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اب تعلقات ریوزٹ کریں گے امریکہ کے ساتھ، اس ڈرون حملے اگر پاکستان کیا ریوزٹ ہوئی؟ اگر پاکستان کے لیے کوئی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، دنیا کے ممالک جو ہیں ان کے دارالحکومتوں کے ساتھ ہم اپنی بات چیت کرنے کا حق تو رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے اقدامات سے ہمارے لیے یہ دشواریاں پیدا ہوئی۔ جب ہم ان کی دشواریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم واشنگٹن کی دشواریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بیجنگ کی دشواریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کابل اور دہلی کی دشواریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری بھی یہ خواہش ہے۔ تو ان کی تقریر بالکل منور حسن صاحب کی تقریر نظر آ رہی تھی پریس کانفرنس، لیکن ابھی آپ کے وزراء گئے ہوئے ہیں مزید کوآپریشن، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے سفیر کو بھی طلب نہیں کیا گیا۔ ہم دیکھیے ہم ایشوز پر بات کر لیتے ہیں نا، اب یہ جو بعض دفعہ ایشو میں وہ ریوزٹ کرنا جانتا ہوں کہ کیا امریکہ کے ساتھ اپنے کوآپریشن کو ہم نے اس کے بعد کس طرح ریوزٹ کیا یا کیا ارادہ ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے آپ کو جواب دیا بھی ہے، میں دوبارہ مختصر بتا دیتا ہوں کہ ہم دنیا کے ہر ملک کے کنسرنز جو ہیں پاکستان کے حوالے سے ان کو سمجھتے ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہی خواہش ان سے رکھتے ہیں کہ ہمارے کنسرنز کو وہ سمجھیں اور ہمارے کنسرنز کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بین الاقوامی برادری کا حصہ بن کے رہنا چاہتے ہیں، دنیا ہمیں بین الاقوامی برادری کا حصہ سمجھے۔ یہ آپ لوگ فوج کے کنسرن کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم پارٹ آف سولوشن ہیں، ہمیں پارٹ آف پرابلم نہ سمجھا جائے، اور دنیا بھی ہمارے لیے پارٹ آف سولوشن بنے، دنیا بھی ہمارے لیے پارٹ آف پرابلم نہ بنے۔ ناظرین، تازہ ترین ملکی صورتحال پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید صاحب کے ساتھ کی گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک وقت کے بعد
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. بات ہو رہی ہے تازہ ترین ملکی سیاسی صورتحال پر اور مہمان ہیں ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید صاحب. پرویز صاحب، یہ آپ لوگوں کو بڑا دکھ تو ہوا ہے جماعت اسلامی کے امیر کے بیان کا فوج سے متعلق، لیکن آپ لوگ خود فوج کے کنسرنز کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیوں ان کی طرح دوبارہ ماضی کی طرح کھیل رہے ہیں؟ پاکستان کے سلامتی کے جو امور ہیں، پاکستان کی سلامتی کے جو امور ہیں وہ پاکستانیوں کے کنسرن ہیں، اور پاکستانی اپنی نمائندہ حکومت کے ذریعے اپنے کنسرنز کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اس پہ کوئی دو رائے کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے. نہیں، یہ نئے آرمی چیف کی تقرری کو کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیف ایگزیکٹو کے اختیارات جو ہیں وہ آخری لمحے تک بھرپور قوت اور طاقت کے ساتھ برقرار رکھنے فرائض میں شامل ہوتا ہے. ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف اپنے آخری لمحے تک بھرپور قوت کے ساتھ اپنے عہدے پر موجود ہوں، کیونکہ پاکستان میں واقعات تیزی سے رونما ہو جاتے ہیں. لیکن حالت جنگ کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ نئے آرمی چیف پہلے سے مقرر ہو کہ وہ اپنا ذہن بنائے، اپنی ٹیم بنائے، اس جنگ کی تیاری کرے. جو بھی دیکھیے، وہ سینئر لوگوں میں سے ایک شخص ہوتا ہے، اور جو بھی سینئر اس وقت موجود ہیں وہ ہر قسم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. سینئر موسٹ ہوگا جو بھی پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے آئین کے مطابق ہوگا. اب اس پہ چند دن رہ گئے، ٹیلی ویژن پہ اس پہ گفتگو نہ کریں، اب آپ اس فیصلے کا انتظار کریں. نہیں، حالت جنگ میں ایک فوج کے لیے یہ اچھی صورتحال ہوتی ہے کہ اس کے ٹاپ کے 5 کمانڈرز ان پہ ڈسکشن ہو، ان کی شخصیت بالکل نہیں ہونی یہ بنے گا، یہ نہیں بنے گا. بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کو نہیں کرنی چاہیے. تو کیوں لٹکا رہے ہو جی؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آخری لمحے تک پاور پوری اس شخص کے ہاتھ میں دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے. لیکن آپ لوگ ماضی میں 3 مہینے پہلے بھی نئے آرمی چیف کا اعلان کر چکے ہیں. اس وقت کبھی ہم حالت جنگ میں نہیں تھے. اچھا، کب تک ہو جائے گا؟ بالکل آخری وقت پہ یہ عین جو مناسب اس کا وقت ہے آئین کے اندر جو درج ہے اس کے مطابق یہ ہوگا. کلیہ کیا ہوگا؟ وہی جو میثاق جمہوریت جو کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا. یہ مناسب ہے اس پہ مناسب ہے کہ گفتگو نہ کی جائے. اچھا، تو یہ مناسب ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ آرمی جنرل سے ملے اور اس حوالے سے ان کے ساتھ ڈسکشن کریں؟ یہ غلط بات ہے. وہ ملتے ضرور ہیں، لیکن ان کی ملاقات کا موضوع کبھی یہ نہیں ہوتا جو آپ فرما رہے ہیں. ان کی ملاقات کا موضوع جو ہے وہ پاکستان کے اور پنجاب کے جو سیکورٹی کے مسائل ہیں وہی ہوتا ہے، اور وہ ان کی پیشہ ورانہ ضرورتوں کے مطابق ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کی ملاقات کا کبھی کوئی دوسرا موضوع نہیں رہا. نہیں، تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ کنسرن کور کمانڈر تک محدود ہونا چاہیے نا. باقی جو ان ٹاپ کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں مناسب ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کی جو بھی ملاقات ہوتی ہے، چونکہ فوج سے تربیت کا کام بھی، ایون ہم نے جو کمانڈو پولیس تیار کی ہے، جو اینٹی ٹیررسٹ پولیس تیار کی ہے، اس کی تربیت کا فریضہ بھی وہ انجام دے رہے ہیں. جو سیلاب زدہ علاقے تھے ان میں بھی کام وہ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے زیادہ چیلنجز تو KPK اور بلوچستان میں ہے، پھر ان کے وزرائے کو بھی اس طرح اختیار دیا جا سکتا ہے کہ ملے جس سے بھی ملے. تو انہیں کس نے روکا ہے؟ کوئی نہیں روکتا. کبھی کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اچھا، کیانی صاحب کو کسی اور جگہ تو استعمال نہیں کیا جائے گا؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب آپ انتظار کریں، اور وزیر اعظم جو فیصلہ کریں گے آپ اس کا انتظار کریں. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن پہ بھی بات ہو رہی ہے یا جوائنٹ چیف بنانے پہ بھی بات ہو رہی ہے، امکان ہے؟ شیخ صاحب کی ماضی میں پیشن گوئیاں جو ہیں ان سب کا ریکارڈ نکال کر دیکھیں، ان کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے اطلاع کے جو ذریعے ہیں خاصے ناقص ہوتے ہیں. لیکن آپ کے جو رائے ہوگی وہ تو پیشن گوئی نہیں ہوگی نا، وہ تو معلومات ہوں گی. تو ارادہ کیا ہے اس کے بعد؟ وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی کے لیے تیاری کر رہے یا کسی اور منصب کے لیے؟ ہمیں وزیر اعظم کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. اچھا، وزیر اعظم اس طرح کے فیصلے آپ لوگوں سے ڈسکس نہیں کرتے؟ اگر وہ ڈسکس میرے سے کریں گے بھی تو میں آپ سے ڈسکس نہیں کروں گا. نہیں، ویسے ہوتا کیا ہے، پارٹی سے ڈسکس کرتے؟ دیکھیے، اگر وہ ہم سے ڈسکس کرتے بھی ہوں گے تو یہ پارٹی کی رائے ہو سکتی ہے. اچھا، وہ ہماری اپنی ایک اندرونی مشاورت کا سلسلہ ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹی کہاں گئی؟ وہ سسپینڈ ہو گئی ہے اقتدار میں آنے کے بعد، کیونکہ اس کے بعد ہم نے مسلم لیگ نون کی بطور جماعت کسی فورم کی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی.
مسلم لیگ نون آپ چند ہی لوگ ہیں آگے پیچھے، وہ سب ان کے ساتھ مشاورت ہو رہی؟ نہیں، مسلم لیگ نون کو بالکل، جب ہمارے صدارتی انتخابات تھے تو اس میں ہمارے پارٹی کے سیکریٹری جنرل بھی تھے، اس میں پارٹی کے دوسرے عہدیداران بھی تھے. آپ سردار مہتاب صاحب تو حکومت میں نہیں ہے، سردار مہتاب صاحب بھی ان مجالس میں شریک ہوتے رہے، بلکہ ان کا نام بھی کچھ چیزوں کے لیے ڈسکس بھی ہوتا رہا. سردار صاحب کی اپنی رائے بھی اس میں تھی جو آتی رہی. تو ایسی بات نہیں، پارٹی جو ہے. اور ممنون حسین صاحب صدر بننے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کوئی ایکٹیویٹیز ہے؟ صدر کو جو آئین نے کردار دیا وہ اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں. یہ بہت شکریہ پرویز رشید صاحب. ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، پرویز رشید صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے اس جلسے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.